اس پلیٹ فارم پہ صرف وہ لوگ بھی موجود ہیں جو دین سے بہترین مضبوط تعلق رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی میں واضح کر دوں کہ ریاض احمد گوہر شیخ مدثر العالی نے اپنی زندگی میں نہ تحریراً نہ زبانی کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جو بھی شخص آقا کرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے اور اس کے ماننے والے مرتد ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اسی طرح سے میرے والد صاحب نے نہ ہی کبھی امام مہدی کا دعویٰ کیا۔ آپ نے فرمایا امام مہدی من جانب اللہ ہوگا، بے شک اس کو آنا ہے، وہ کوئی بھی ہوگا وہ آنا ہے۔ امام مہدی کی میرے والد صاحب نے نشانیاں بیان فرمائی جس طرح دیگر علماء اور صوفیہ کرام ابھی تک بیان فرماتے آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہ آج جس طرح سے آقا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی جو کہ نسوں سے بھری ہوئی تھی، اسی طرح سے امام مہدی کی پشت مبارک پر کلمے کے طیبہ کے ساتھ مہر مہندی تو ہوگی جو کہ نسوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ جس شخص کی پشت پر وہ مہر ہوگی وہ امام مہندی ہوگا، وہ چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کسی پہ بھی راضی ہو سکتا ہے، اللہ کا فضل کسی پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے دعویٰ نہیں فرمایا بلکہ نشانی بیان فرمائی۔ ڈاکٹر اسرار نے نشانی بیان فرمائی، طالب قادری صاحب نے نشانی بیان فرمائی، الیاس قادری تو اپنے ایک مرید کو خواب بھی سنا گئے، پھر بھی انہوں نے اپنی نشانی بیان فرمائی۔ اسی طرح سے آج کے سامنے میں نے ایک نام لیا گیا محمد قاسم جو شاید لاہور کا ہے، اس نے اپنے اوپر نشانیاں فٹ کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص امام مہدی کا منتظر ہے، کیونکہ اس دور میں امام مہدی نے آنا ہے، آج کل پرسوں کبھی بھی آنا ہے، ہماری زندگی میں آئے یا ہمارے بچوں کی زندگی میں آئے، ہم نے ان کے آنے کی تیاری کرنی ہے۔ اور تیاری کیا ہے کہ جب آپ کے دلوں میں اللہ کا نور ہوگا تو جس طرح میرے بابا فرما رہے تھے کہ پہاڑ مقناطیس کا اتر ہو تو ہر کمپاس کے منہ رکتے ہی ہو جاتا ہے، اسی طرح جب آپ کے دل میں اللہ کا نور ہوگا تو امام مہدی وہ پہاڑ کی مانند ہے، نور النور ہے، تو پھر آپ آٹومیٹک تو کھینچے چلے آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ چند چیزوں کو سامنے رکھیے گا کہ میں پھر ایک دفعہ آخری دفعہ دہرا دوں، اور وہ تین لائنیں، وہ یہ کہ فلسطین پہ جو حملے ہو رہے ہیں، ہم فلسطین کے بالکل نشانہ پہ نشانہ کھڑے ہیں، اخلاقی عملی اس لیے نہیں ہو پائے کہ ریاست جب چاہے۔ دوسرا، یونس ملعون کا ہم صاحبزادوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ آپ کو ایک عجیب بات سناؤں کہ ہمارے پورے خاندان میں، خاندان گوہر شیخ میں یونس نام کا بندہ ہی نہیں ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ہم آج سوچتے ہیں، اللہ پتہ نہیں کب تک کا آخر تک کا سوچتا ہے، بتاتا ہے، تو اللہ نے خاندان گوہر شیخ میں یونس نام کا بندہ ہی نہیں دیا۔ اب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ادارے ہوں گے یا آپ لوگ جو ناظرین سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کا شناختی کارڈ کا نمبر لیں اور پوری فیملی ٹری نکال لیں، ڈھونڈیں کہیں یونس ملعون ہے، تو لہذا اس قسم کے افواہوں پہ عمل نہ کریں اور نہ ہی سب۔ دوسرا، اگر تحقیق کے بغیر آپ لوگ گوہر شیخ کے خلاف چند لوگ ہو رہے ہیں تو تحقیق کریں۔ مومن وہ جو تحقیق کرے، سنیں، دیکھیں خود، وہ مومن ہے، ورنہ یزیدیوں نے بھی تو یہی کام کیا تھا جو آج چند لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں باب بلے شاہ کی واقعہ مثال، بہت بڑی مثال ہے کہ باب بلے شاہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے اپنے خاندان نے ان کو اپنے علاقے میں دفن نہیں ہونے دیا، ان کو کھدڑوں نے، ناچنے والوں نے دوسرے علاقے میں دفنایا، اور ان کا جنازہ بھی ایک سید زادے کا جنازہ کھدڑوں نے پڑھایا۔ آج قصور شہر وہاں آباد ہے جہاں باب بلے شاہ کا مزار ہے۔ جنہوں نے اپنے گاؤں سے نکال دیا، آج ان کے آباء و اجداد وہاں آباد ہیں جہاں باب بلے شاہ موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب دلوں میں اللہ کا نور نہیں تھا تو سید کو کافر کرتے رہے، اور جیسے ہی اللہ نے ہدایت فرمائی تو اپنا پورا کنبہ اٹھا کے وہاں آباد کر لیا جہاں وہ سید زادہ موجود ہے۔ نعرہ سید فروش،
सरफरोश। इसलिए और दूसरा आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी करने लगा, पहले से ही सोने लगे हैं, वो ये कि अभी मुझे कल परसों हमारे अमीना ने बताया कि इस यूनुस मलून ने आसिफ मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनके खिलाफ भी कोई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। अब मैं आपको वाज़ेह करूं कि अंजुमन सफ़रैन इस्लाम गैर सियासी जमात है, साहबजादगान गैर सियासी हैं। जिस तरह से अंजुमन कहीं पे भी सियासत में हिस्सा नहीं लेती, इसी तरह से साहबजादगान भी सियासत में कहीं हिस्सा नहीं लेते और न ही रियासत मुखालिफ पॉलिसी का हिस्सा बनते हैं। हमें हमारे बाबा ने बड़े भाई से लेके आज हम अपने बच्चों को वही नसीहत करते हैं जो हमारे वालिद साहब ने हमें की थी। वो क्या कि तुमने दीन के मामले में और मुल्क के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करना, समझौता नहीं करना। दीन के मामले में और मुल्क के मामले में समझौता नहीं करना। क्यों? रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में और इज्जत भी उसी रब के हाथ में। तो किसी के खौफ से समझौता ना कर जाना, सब्र करना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो ये तलकीन हम आपको करते हैं कि अगर मुर्शिद मानते हो और बाद में हमें पीर मानते हो तो हमारी बात मान लो कि रियासत के मामले में और दीन के मामले में समझौता नहीं करना, सब्र करना, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। तो बाकी जो जिस किस्म के भी प्रोपेगेंडे करें, आप लोग उसका दिफा करें। आप लोगों की आसानी के लिए मैं फिर कहता चलूँ, एक किताबचा बनाया है, तो आप उसको ले जाइएगा। वो PDF में भी मौजूद है। जिनके पास प्रिंटर हो वो अपने घरों में निकाल के रख लें, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से हार्ड कापी ले जाएं, फोटो कापियाँ करा के अपने पास रख लीजिएगा। वो आपको लाइब्रेरी से मिल जाएंगी। अगर वहाँ से ख़त्म हो गई हैं तो आपके मुतलका आपके इलाकाई मिरान से मिल जाएंगी। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम मोमिनीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ।